کیا توریت اور انجیل مکمل طور پر تحریف ہو چکی ہیں؟ بعض علماء بے وقت خاموش کیوں رہتے ہیں اور حق کو چھپاتے کیوں ہیں؟ اور کیا یہودیوں کے ابھی نماز کا حکم موجود تھا؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 41، 42 اور 43 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 41 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور جو کچھ میں نے نازل کیا ہے قرآن، اس پر ایمان لے آؤ۔ جو توریت تمہارے پاس ہے یہ اس کی تصدیق کرتا ہے، اور تم اس کے پہلے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو کم قیمت پر فروخت نہ کرو، اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ یہ آیت یہودیوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے، خدا فرماتا ہے جو کچھ میں نے نازل کیا ہے وہ ان بشارتوں سے ہم آہنگ ہے جو تمہاری توریت میں ہیں۔ قرآن کی تحریف سے محفوظ توریت سے ہم آہنگ کا مطلب ہے کلی اور اجمالی طور پر ہم آہنگ ہے، نہ کہ تمام احکام میں ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ اے علماء یہود، ایک زمانے میں تم اسلام کے مبلغ اور اس کے منتظر تھے، اب کفر کی جانب پیش قدم نہ بنو، مبادا تمہاری اتباع پیروی کرتے ہوئے دوسرے یہودی بھی اسلام سے روگردانی کر جائیں۔ میری آیات کو کم قیمت پر نہ بیچو، اور مجھ اللہ سے ڈرتے رہو۔ نقطے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، لوگوں کے صحیح عقائد کو قبول کر لینا چاہیے تاکہ وہ ہماری اچھی باتوں کو قبول کر لیں۔ نمبر 2، توریت و انجیل کے بعض حصوں میں تحریف ہمیں اس کے دوسرے حصوں کو ماننے سے نہیں روکتی۔ نمبر 3، علماء کا منحرف ہونا عوام کی گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 4، علماء کا بے محل خاموش رہنا اور عقائد کو چھپانا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مادی منافع کو پیش نظر رکھے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، چونکہ دنیاوی فائدے بہت کم ہوتے ہیں، لہذا تمام دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی غلطی کی قیمت نہیں بن سکتا۔ نمبر 6، مال و مقام کے برباد ہونے کے خوف کے بجائے اللہ کے عذاب سے ڈرنا ضروری ہے۔ اب آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور حق کو باطل کے ساتھ نہ چھپاؤ، اور جان بوجھ کر حقیقت کو نہ چھپاؤ جبکہ تم حقیقت کو جانتے ہو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آیت نمبر 42 کے نکات کو بھی سن لیتے ہیں۔ کلمہ البسو چھپانے کے معنی میں آتا ہے اور شک و شبہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ انسان کی خصوصیت اس کی معرفت ہوتی ہے، اور جو لوگ شک، وسوسے اور شیطنیت کے ذریعے لوگوں سے حق بات چھپاتے ہیں اور ان کی معرفت ان سے چھین لیتے ہیں، حقیقت میں وہ ان کی خصوصیات کو چھین لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر باطل کو اس کی اصل صورت میں پیش کیا جائے تو کوئی خوف نہیں، کیونکہ لوگ اس کو جان جاتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر حق کو بھی خالص انداز میں پیش کیا جائے تو مخالف کی زبان بند ہو جاتی ہے، لیکن خطرہ وہاں ہوتا ہے جہاں حق اور باطل کو آپس میں ملا دیا جاتا ہے
اور اسے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ شیطان کے لیے اپنے پرستاروں پر غلبہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ کلمات قصار کلمہ نمبر 49۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، نہ حق کو باطل کے ساتھ ملائیں اور نہ ہی اسے تبدیل کریں، نہ باطل کو حق کے لباس میں پیش کریں۔ نمبر 2، انسان کا ضمیر اور اس کی فطرت فطری اور علمی خیانت سے باخبر ہوتا ہے۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 43 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 43 کے پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، ایمان کی دعوت کے بعد عمل صالح کی دعوت ہے۔ نمبر 2، نماز اور زکوٰۃ یہودیوں میں بھی تھی۔ نمبر 3، خدا کے ساتھ رابطہ نماز کے ذریعے ہوتا ہے، خلق خدا کی امداد زکوٰۃ کے ذریعے ہوتی ہے، اور یوں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر رہنے سے ایک مقدس مثلث وجود میں آتا ہے۔ نمبر 4، شاید یہ کہا جا سکتا ہے کہ نماز کا اصل حکم باجماعت ادا کرنے میں ہے۔ دین کی بنیاد اجتماع ہے اور گوشہ نشینی، لوگوں سے کٹ کر رہنا قابل مذمت ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ توریت اور انجیل مکمل طور پر تحریف نہیں ہوئی ہیں، بلکہ ان کے کچھ حصے اپنی اصل حالت پر باقی ہیں۔ بعض علماء کے بے جا خاموش رہنے اور حق کو چھپانے کی وجہ دنیا کے فائدے کو مد نظر رکھنا ہے۔ یہودیوں کے ہاں بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم موجود تھا۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔